رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام شمع رسالت کے پروانے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے تبلیغ و ترویج اسلام کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ ان میں سے اکثر نے اپنی جان و مال قربان کر دی۔ رمضان المبارک کے اس خصوصی پروگرام میں انہی عظیم مرتبہ اصحاب کا ذکر کریں گے اور ان کی شخصیت اور کردار سے اپنے عمل کو سنوارا جا سکتا ہے اور اپنی زندگی کو اسلام کے صحیح رنگ میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی لحاظ سے دوسرے صحابہ پر فضیلت حاصل ہے۔ پہلے تو یہ کہ آپ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی۔ اسی طرح بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے بھی حضرت علی ہی ہیں۔ بعض مورخین نے اس وقت آپ کی عمر 9 سال لکھی ہے، لیکن ایک روایت کے مطابق خود ان کا فرمان ہے کہ میں اس وقت 10 سال کا تھا۔ آپ کی تربیت و پرورش بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ ہوئی۔ پھر آپ کی شادی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جو خاتون جنت ہیں۔ اس طرح آپ داماد رسول بھی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو اللہ نے جلیل القدر ہستیوں یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اولاد عطا فرمائی، جو جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یہ سعادت بھی نصیب ہوئی کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی امانتیں آپ کے سپرد کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کے بعد انہی کے بستر پر آرام فرمایا۔ چنانچہ آپ نے حکم کے مطابق کچھ عرصے مکہ میں قیام فرمایا اور امانتیں لوگوں کے حوالے کرنے کے بعد مدینہ روانہ ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے تمام غزوات میں شرکت کی اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے اور بڑی دلیری سے کفار کا مقابلہ کیا۔ آپ کی شجاعت کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ غزوہ خیبر میں ایک قلعہ جس کا نام نائم تھا، فوج سے فتح نہیں ہو رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو یاد فرمایا تو معلوم ہوا کہ ان کو آشوب چشم ہے، مگر وہ حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک ان کی آنکھ پر لگایا تو تکلیف جاتی رہی۔ پھر آپ کو اس قلعے کی فتح کے لیے روانہ کر دیا۔ آپ نے قلعہ پر حملہ کیا تو مشہور سردار مرہب میدان میں آیا، جو اپنے آپ کو 1000 بہادروں کے برابر کہا کرتا تھا۔ جب اس نے حملہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر اپنی تلوار سے روکا۔ اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مرہب کے سر پر ایسا وار کیا کہ سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد مرہب کا بھائی آگے بڑھا تو ایک ہی وار میں اس کا بھی خاتمہ کر دیا اور یوں قلعہ نائم فتح ہو گیا۔ آخر میں آپ کو یمن میں امیر لشکر بنا کر بھیجا گیا۔ آپ نے اس مارکے میں بھی کئی کامیابیاں حاصل کی اور واپس لوٹے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد غسل دینے اور تدفین کی سعادت بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حصے میں آئی۔ آپ تینوں خلفاء کے دور میں ان کے مشیر اور اعلیٰ عہدیدار رہے۔ آپ کا دور خلافت تقریباً 4.5 سال تھا۔ اس عرصے میں آپ نے کئی اصلاحات کی، جن میں فوجی چھاونیوں کی تعداد میں اضافہ اور صیغہ مال میں اصلاحات سے بیت المال کی آمدنی بھی بڑھ گئی۔ آپ تمام مال کی خود نگرانی کرتے اور ان کا نہایت سختی سے احتساب کرتے۔ اس کے علاوہ عدل و انصاف کے نظام میں بھی بہتری آئی۔ آپ کے دور میں کچھ شورشیں بھی ہوئیں اور خانہ جنگی کے واقعات بھی ہوئے، لیکن ان سب کا سدباب کر دیا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا علمی مرتبہ بھی بہت بلند تھا۔ آپ قضا اور فقہ میں فضیلت رکھتے تھے اور فتویٰ دینے میں بھی آپ کا مقام نمایاں تھا۔ آپ کا شمار بھی عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، یعنی آپ کو بھی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی گئی۔